باطنی فدائی ایک ایسا خاموش قاتل گروہ جو اپنے سوا باقی تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے اور جنہوں نے عیسائیوں کے کہنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی پر 3 بار قاتلانہ حملے کیے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ان تینوں حملوں میں محفوظ رہے۔ یہ باطنی فدائی آخر کون تھے اور آخر کیوں منگول خان ہلاکو نے ان باطنی فدائیوں کو ان کے قلعے سمیت انہیں ختم کرنا ضروری سمجھا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ اس فرقے کا اصل تعارف 1050 عیسوی میں ملتا ہے، جب حسن بن صبا نامی ایک شخص اس فرقے کا نیا امام بنتا ہے۔ حسن بن صبا نے اپنی ابتدائی تعلیم رے میں مکمل کی تھی اور 17 سال کی عمر میں اس نے اسماعیلی فرقے میں شمولیت اختیار کی۔ 1078 عیسوی میں حسن بن صبا رے سے سفر کر کے مصر چلا گیا، جہاں اس وقت فاطمی خلافت کے خلیفہ المستنصر کی حکومت تھی۔ وہاں حسن بن صبا نے 3 سال گزارے، جس کے بعد وہ مصر سے اصفہان چلا گیا، جہاں سلجوق ترکوں کی حکومت قائم تھی، جس کی سرحدیں خراسان سے اناطولیہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہاں اصفہان میں حسن بن صبا نے 9 سال کے دوران اپنے کئی 1000 فدائی تیار کیے۔ جب سلجوقوں کو ان باطنی فدائیوں کے بارے میں ان کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی۔ سینکڑوں فدائی سلجوقی سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ سلجوقی فوج سے بچنے کے لیے حسن بن صبا نے 1090 عیسوی میں کیسپین کے کنارے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں ایک قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا۔ سلطان ملک شاہ اور ان کے وزیر نظام الملک توسی نے حسن بن صبا کے خلاف کئی فوجیں روانہ کی، لیکن سلجوقوں کو ان فوجی کارروائیوں سے کوئی خاص کامیابی نہ حاصل ہوئی۔ 1092 میں جب سلجوقی سلطان ملک شاہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد سلجوقی شہزادوں میں تخت کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ حسن بن صبا نے اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید 2 قلعوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی سرگرمیاں تیز کر دی۔ حسن بن صبا کے فدائی سلجوقی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہاں کئی سالوں سے نوکر کی شکل میں ان کے ہاں کام کرتے رہتے۔ حسن بن صبا نے الموت کے مقام پر ایک جنت بھی بنا رکھی تھی۔ اس کے فدائی اس کے حکم پر اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے۔ 1105 عیسوی میں سلجوقی شہزادے محمد تپار نے سلجوقی سلطنت کا تخت سنبھالا۔ تخت سنبھالنے کے بعد سلطان محمد تپار نے باطنی فدائیوں کے خلاف کئی لشکر روانہ کیے، جس میں انہیں خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ سلطان محمد تپار کی موت کے بعد جب سنجر سلجوقی سلطنت کے نئے سلطان بنے تو انہوں نے 1192 عیسوی میں فدائیوں کے خلاف ایک آخری اور فیصلہ کن حملے کا ارادہ کیا، جس کے لیے انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور باطنیوں کے خلاف ایک آخری مارکے کے لیے وہ الموت کی طرف چل پڑے۔ پیش قدمی کے دوران جب سلطان سنجر سلجوقی ایک رات اپنے خیمے میں سو کر صبح اٹھے تو انہوں نے اپنے تکیے کے نزدیک ایک خنجر کو ایک خط کے ساتھ پایا، جس میں لکھا تھا کہ اس خنجر کو تکیے میں اتارنے کی بجائے تمہارے دل میں اتارنا زیادہ آسان تھا۔ حسن بن صبا صلح کرنا چاہتا ہے، جس میں لکھا تھا کہ حسن بن صبا جنگ کی بجائے صلح کرنا چاہتا ہے۔ سلطان سنجر سلجوقی سمجھ گئے کہ ان کی فوج میں کثیر تعداد سے باطنی فدائی موجود ہیں، سلطان نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے باطنی فدائیوں کے سردار حسن بن صبا کے ساتھ ایک صلح کر لی، جس کے بعد فدائیوں نے سلجوقیوں پر حملے کرنے ختم کر دیے۔ لیکن حسن بن صبا کی موت کے بعد باطنیوں نے اپنی کارروائیاں پھر سے شروع کر دی۔ ان باطنی فدائیوں نے دمشق میں عیسائیوں کے کہنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی پر 3 بار قاتلانہ حملے کیے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ان تینوں حملوں میں بال بال بچ گئے۔ 13ویں صدی عیسوی میں سلجوقی سلطنت کے اختتام کے بعد جب خوارزمی برسر اقتدار آئے تو منگولیا میں رہنے والے خانہ بدوش منگول اسلامی دنیا پر حملہ آور ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے منگول خراسان سے تبریز تک قابض ہو گئے۔ اب تک ان باطنی فدائیوں کا پالا مسلمان سلاطین سے پڑا تھا۔ منگولوں کے قبضے کے بعد جب ہلاکو خان کو ان باطنی فدائیوں کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے ان باطنی فدائیوں کو ختم کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ 1256 عیسوی میں ہلاکو خان اپنی فوج کے ساتھ دریائے آمو کو عبور کر چکا تھا۔ اپریل میں وہ باطنی فدائیوں کے گڑھ کوہستان میں داخل ہوا۔ مئی کو ہلاکو خان نے اپنے جرنیلوں قطبغہ اور کوکل جائی کو حملہ آور ہونے کا حکم دیا اور یوں 1 ہفتے کے طویل محاصرے کے بعد ہلاکو خان نے باطنیوں کو ان کے قلعے سمیت ختم کر دیا۔ کچھ باطنی فدائی جو کہ اس حملے سے بچ گئے تھے انہوں نے قلعہ الموت میں پناہ لے لی اور وہاں اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں، جس پر ہلاکو خان نے 15 دسمبر 1256 عیسوی کو قلعہ الموت پر حملہ کر کے ایک باطنی فدائی کو قتل کر دیا اور یوں عالم اسلام کو اس فتنے سے نجات ملی۔